ماضی سلیمان خانزادہ کی موت کے بعد گورنمنٹ نے ان کی جائیداد کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا، کیونکہ ان کے بیٹوں کے سوا ان کا کوئی اور نہیں تھا، اور ان کے بیٹے ابھی اتنا بڑا بزنس سنبھالنے کے لیے بہت چھوٹے تھے۔ اس لیے فرزام اور بہرام کو ایک یتیم خانے میں بھیج دیا گیا اور ان کی کمپنی گورنمنٹ نے اپنے پاس امانت کے طور پر رکھ لی۔ اپنے ماں باپ کے جانے کے بعد وہ دونوں بالکل ویسے نہیں رہے تھے جیسے ہوا کرتے تھے۔ بہرام تو مکمل طور پر سنجیدہ ہو چکا تھا اور فرزام خود غرض، جسے اپنے سوا کسی سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ 5 سال تک تو دونوں بچے اس یتیم خانے میں رہے اور پھر انہیں FSC کے بعد یونیورسٹی بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ ان کی تعلیم مکمل ہونے پر ان کی امانت انہیں لوٹائی جا سکے۔ ان 5 سالوں میں جو ان کے سب سے زیادہ قریب رہا تھا وہ سکینہ اور چاہت تھی۔ سکینہ اکثر ہی چاہت کو اپنے ساتھ لے کر فرزام اور بہرام سے ملنے جایا کرتی تھی، حالانکہ سکینہ کا شوہر عباس اسے ایسا کرنے سے منع کرتا اور اس کی وجہ سے ناسمجھ نہیں پا رہی تھی۔ سلیمان کے زندہ ہونے تک تو عباس ان کی بہت قدر کرتا تھا، اب ایسا کیا ہو گیا تھا جو وہ اسے بہرام اور فرزام سے دور رہنے کا کہتا۔ ان 5 سالوں میں سکینہ اور عباس کے حالات بھی بہت بدل گئے تھے۔ اب وہ پہلے کی طرح کرائے کے مکان میں نہیں رہتے تھے، بلکہ عباس نے نہ صرف ایک 12 مرلے کا بہت اچھا مکان خریدا تھا بلکہ اپنا کاروبار بھی شروع کر لیا تھا۔ سکینہ نہیں جانتی تھی کہ وہ یہ کرنے کے لیے عباس کے پاس پیسے کہاں سے آئے تھے۔ پھر یہ راز بھی ایک دن کھل گیا جب سکینہ بہرام اور فرزام سے مل کر گھر واپس آئی تو اسے گھر کی بیٹھک سے کسی کی آوازیں آئیں۔ اسے لگا کہ شاید کوئی مہمان ہے، اسی لیے پانی لے کر وہاں گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھٹکھٹاتی اس کے کانوں میں عباس کی آواز پڑی، آپ فکر مت کریں الطاف بیگ صاحب، کام ہو جائے گا اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ سکینہ عباس کے لہجے پر حیران ہوئی۔ سوچ لو، کام ایسے کرنا ہے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ میرے بھائی شہاب اور اس کی بیوی کی موت ایکسیڈنٹ ثابت ہونی چاہیے۔ اس آدمی کی بات پر سکینہ کا دل خوف سے حلق میں آیا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص کون تھا۔ ایسا ہی ہوگا الطاف صاحب، اب دیکھیں نا 5 سال ہو گئے ہیں اس بات کو، لیکن آج بھی سب یہی سمجھتے ہیں کہ سلیمان خانزادہ کے گھر آگ حادثاتی طور پر لگی تھی۔ یہ کوئی نہیں جان پایا کہ وہ آگ آپ کے کہنے پر میں نے لگائی تھی۔ سکینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کا شوہر ایسا تو نہیں تھا۔ کیا دولت کی حرص انسان کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے۔ اب بھی اتنی ہی صفائی سے کام ہونا چاہیے۔ ایک غلطی سلیمان خانزادہ نے کی تھی میرے خلاف کھڑے ہونے کی، اور یہی غلطی میرے بھائی نے کی ہے، اب اس کا انجام اسے بھگتنا ہوگا۔ اس سے آگے سکینہ سے کچھ سنا نہیں گیا۔ وہ صحن میں کھیلتی چاہت کو باہوں میں اٹھا کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور کتنی ہی دیر اسے سینے سے لگا کر روتی رہی۔ اپنے شوہر کا یہ شیطانی روپ اسے مکمل طور پر توڑ گیا تھا۔ بہرام آفس سے واپس گھر آیا اور کھانا کھائے بغیر ہی اپنے کمرے میں آ گیا۔ صبح سے ہی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لیکن ہمیشہ کی طرح وہ اسے نظر انداز کرتا اپنا کام کرتا رہا، جس کا نتیجہ اب یہ نکلا تھا کہ اس کا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے کوٹ اتار کر صوفے پر رکھا اور آ کر بیڈ پر کمبل لے کر لیٹ گیا۔ چاہت واش روم سے باہر آئی تو نظر بہرام پر پڑی جو اپنی آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا تھا۔ خان جی آتے ہی سو کیوں گئے، کھانا کھا کر آئے ہیں کیا؟ چاہت نے پریشانی سے سوچا۔ ایک پل کے لیے تو دل میں خیال آیا کہ اس نے سے اٹھا کر پوچھے کہ اس نے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں، لیکن اپنی ناراضگی کی وجہ سے اسے نظر انداز کرتی لائٹ بند کر کے اس کے پاس جا کر لیٹ گئی۔ ویسے
تو وہ بہرام سے کافی فاصلے پر تھی، لیکن اتنے فاصلے پر بھی اسے محسوس ہوا کہ بہرام کانپ رہا تھا۔ چاہت پریشانی سے اٹھی اور لیمپ آن کر کے بہرام کو دیکھا۔ خان جی؟ چاہت نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا تو اس کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا، کیونکہ اس وقت بہرام کا جسم بری طرح سے تپ رہا تھا۔ خان جی اٹھیں، کیا ہوا ہے آپ کو؟ چاہت نے پریشانی سے اس کے چہرے سے اس کا بازو ہٹا کر اس کا گال اپنے ہاتھ سے چھوا اور جلدی سے اٹھ کر دوپٹہ لیتے ہوئے باہر آئی۔ وہ سیدھا فرزام کے کمرے کی جانب گئی، لیکن اسے فرزام ہال کے صوفے پر بیٹھا اپنا سر مسلتا نظر آیا تو اس کے پاس آ گئی۔ فرزام بھائی؟ چاہت کے رو کر پکارنے پر فرزام نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا چاہت، رو کیوں رہی ہو؟ بہرام نے کچھ کہا ہے کیا؟ چاہت نے فوراً انکار میں سر ہلایا۔ خان جی کو بہت تیز بخار ہے، وہ اٹھ بھی نہیں رہے، بس کانپتے جا رہے ہیں۔ چاہت اتنا کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو فرزام نے اٹھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ارے پریشان مت ہو، اسے جب بھی بخار ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ چاہت نے اپنے آنسو پونچھے اور غصے سے فرزام کو دیکھا۔ آپ ڈاکٹر کو بلا لیں گے تو کچھ چلا جائے گا آپ کا؟ اس کی پریشانی پر فرزام مسکرایا اور جیب سے موبائل نکال کر ڈاکٹر کو فون کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد ہی ڈاکٹر آیا، جس نے بہرام کا چیک اپ کر کے اسے انجیکشن لگایا اور بہرام کے پاس پریشانی سے بیٹھی چاہت کو مسکرا کر دیکھا۔ فکر مت کریں بیٹا، ٹھیک ہیں وہ، بس آپ انہیں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ٹھنڈی پٹیاں کر دینا، انشاءاللہ صبح تک ٹھیک ہو جائیں گے۔ چاہت نے اس بات میں سر ہلایا تو ڈاکٹر فرزام کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ چاہت فوراً اٹھی اور کچن سے پانی کا بول لا کر اس میں ایک کپڑا بھگویا اور اسے بہرام کے ماتھے پر رکھ دیا۔ بہرام کی پلکوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی تو دو آنسو چاہت کی آنکھوں سے بہہ کر اس کے چہرے پر گرے، جنہیں محسوس کر کے بہرام نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ بہت ستاتے ہیں آپ مجھے، چاہت نے منہ بنا کر شکوہ کیا تو بہرام نے ہاتھ بڑھا کے اس کے معصوم چہرے کو چھوا۔ وہ تو تم کرتی ہو، بہرام نے آہستہ سے کہا تو چاہت کا منہ بن گیا۔ بہت پیاری ہو تم چاہت، بہت معصوم، میں تمہارے قابل نہیں میری جان، بہرام نے آہستہ سے کہا تو چاہت اس کے پاس لیٹ گئی اور اپنا سر اس کے سینے پر رکھا۔ آپ بھی بہت اچھے ہیں، بس تھوڑے سے سڑیل ہیں تو کیا ہوا، جیسے بھی ہیں آپ میرے ہیں۔ چاہت نے اس کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہا، پتہ ہے خان جی، میری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ بہرام نے نظریں جھکا کر اسے دیکھا۔ میرے منہ سے یہ سننا کہ میں تمہیں کتنا زیادہ پیار کرتا ہوں، کیسے تم میری ہر سانس میں بستی ہو، اس قدر قیمتی ہو تم میرے لیے کہ تمہارے بنا ایک پل بھی جی نہیں پاؤں گا چاہت۔ چاہت نے حیرت سے بہرام کو دیکھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ بہرام اس سے پوچھ رہا ہے یا اسے بتا رہا ہے۔ یہ میری دوسری سب سے بڑی خواہش ہے، ایک خواہش اس سے بھی زیادہ بڑی ہے، چاہت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہرام نے بند ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ جو انجیکشن ڈاکٹر نے اسے لگایا تھا اس کی وجہ سے بہرام کو بہت زیادہ نیند آ رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ سونے کی بجائے اپنی چاہت کے ساتھ ہر پل گزارنا چاہتا تھا، وہ پل جس میں وہ اپنا کڑوا ماضی بھول چکا تھا۔ آپ کے گال پر ویسا ڈمپل دیکھنا جیسا فرزام بھائی کے گال پر پڑتا ہے۔ چاہت نے اوپر ہو کر اس کے دائیں گال پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، اماں نے بتایا تھا کہ آپ کے گال پر بھی فرزام بھائی جیسا ڈمپل پڑتا ہے۔
لیکن کبھی کسی نے اسے نہیں دیکھا کیونکہ آپ مسکراتے ہی نہیں۔ چاہت نے سنجیدگی سے کہا، پھر اس کی بند ہوتی پلکوں کو دیکھ کر مسکرا دی۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ ڈمپل جسے کبھی کسی نے نہیں دیکھا وہ صرف میرے لیے ہو اور کسی کے لیے نہیں۔ اگر آپ مسکرائیں تو صرف میرے لیے، بس میرا ہو آپ کا وہ ڈمپل۔ چاہت نے آنکھیں چھوٹی کر کے جنون سے کہا، جیسے اسے جتانا چاہ رہی ہو کہ وہ صرف اسی کا ہے۔ بہرام خانزادہ سر سے لے کر پیر تک صرف اپنی چاہت کا ہے۔ بہرام کی بات پر چاہت مسکرا دی۔ وہ اپنے نرم ہونٹ اس کے گال پر رکھے، تبھی بہرام نے اسے اپنی پکڑ میں لے کر اپنے نیچے کیا اور اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا کر سکون سے آنکھیں موند گیا۔ خان جی، چاہت نے اسے گھبرا کر پکارا، نہ جانے کیا چاہتی ہو تم چاہت مجھ سے؟ میرا پیار بھی مانگتی ہو اور میرے قریب آتے ہی گھبراہٹ سے تمہاری سانسیں رک جاتی ہیں۔ کیسا امتحان ہو تم چاہت خانزادہ؟ بہرام کے سوال پر چاہت مسکرا دی اور اپنے ہاتھ اس کی مضبوط کمر پر رکھ کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ آج بہرام کی باتوں سے اسے اپنا بہت قیمتی لگنے لگا تھا۔ سو جائیں خان جی، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ چاہت ایک ہاتھ اس کے سر کے پیچھے رکھ کر اس کے بال سہلانے لگی تو بہرام بھی سکون سے آنکھیں بند کر کے سو گیا۔ اس وقت وہ صرف اتنا جانتا تھا کہ اس کا سکون، اس کی چاہت اس کے بہت پاس تھی اور اس سے زیادہ حسین احساس اس کے لیے اور کوئی نہیں تھا۔ فرزام آدھی رات تک باہر ہال میں بیٹھ کر سگریٹ پیتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ مناہل ابھی بھی رو رہی ہوگی، لیکن اس میں مناہل کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ آدھی رات کے بعد آخرکار وہ اٹھ کر کمرے میں آئے تو مناہل کو بیڈ پر الٹے لیٹے دیکھا۔ اس کے قریب آ کر فرزام کو اندازہ ہوا کہ وہ سو رہی تھی، لیکن سوجی ہوئی آنکھیں اور بھیگی پلکیں اس کے رونے کی گواہ تھی۔ فرزام نے اس کے پاس لیٹ کر اسے اپنی باہوں میں لے لیا تو مناہل کی آنکھیں فوراً کھل گئی اور اس نے شکوہ کناں نگاہوں سے فرزام کو دیکھا۔ اپنی تاریک زندگی میں روشنی کی ایک جھلک سمجھا تھا میں نے آپ کو فرزام، اگر اب آپ نے ہی اس میں اندھیرا بھر دیا تو مر جاؤں گی میں۔ فرزام نے فوراً اپنا ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھا۔ نہیں میرا جنون، میرا یقین کرو، میں مانتا ہوں کہ یہ نکاح میں نے کسی مقصد کے تحت کیا تھا، لیکن خدا نے تمہیں ہی میرا مقصد بنا دیا اور اس بات کو ماننا ہی میری سچائی کا ثبوت ہے۔ فرزام ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، اگر وہ چاہتا تو وہ مناہل سے جھوٹ بھی بول سکتا تھا۔ کیا مقصد تھا آپ کا فرزام؟ مناہل کے سوال پر فرزام خاموش ہو گیا۔ پلیز فرزام بتائیں مجھے، کیوں کی آپ نے مجھ سے شادی؟ فرزام نے گہرا سانس لیا اور اس کی پکڑ مناہل پر مضبوط ہو گئی، جیسے کہ اس کا جواب سن کر مناہل اسے چھوڑ جاتی۔ میں تمہارے ذریعے الطاف بیگ کو برباد کرنا چاہتا تھا۔ مناہل نے اس کا چہرہ دیکھنا چاہا، لیکن فرزام کی پکڑ اس پر بہت مضبوط تھی۔ سوچا تھا تمہیں اپنا کر صبح تمہیں طلاق دوں گا تو الطاف کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ فرزام کی بات پر مناہل نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اسے اپنے اندر بہت کچھ ٹوٹتا محسوس ہوا۔ لیکن یقین کرو من، اس رات تمہارے آنسوؤں اور تم پر بیتے ستم نے میرے جینے کا مقصد بدل دیا۔ میں ایک ہی پل میں اپنا نہیں رہا من، جینے کی وجہ بس تمہارے چہرے کی ایک مسکان بن گئی۔ مناہل کے آنسو فرزام کے سینے میں جذب ہونے لگے۔ اگر نہیں یقین تو چاہے جان لے لو میری من، اف تک نہیں کروں گا، لیکن پلیز مجھے غلط مت سمجھنا۔ مناہل نے اس کے سینے سے سر اٹھا کر اپنی لال آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیسے یقین کروں فرزام، میرے لیے یقین کرنا پہلے ہی بہت مشکل تھا
اور یہ جاننے کے بعد تو یہ کام ناممکن ہو چکا ہے۔ کیسے یقین کر لوں آپ پر؟ فرزام نے اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے ٹکا دیا اور مناہل کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل کے مقام پر رکھا۔ تمہارے سامنے اپنی رگوں میں دوڑتے اس خون کی قسم کھائی تھی میں نے، من کے ہمیشہ تمہاری حفاظت کروں گا۔ پھر تم کیسے سوچ سکتی ہو کہ میں تمہیں استعمال کر کے چھوڑ دوں گا؟ کوئی انسان ہے جو اپنا دل نکال کر زندہ رہ سکے؟ مناہل نے اپنی آنکھیں موند لی اور بہت سے آنسو اس کے گال پر بہنے لگے۔ مجھے بتائیں فرزام، کیا دشمنی ہے آپ کی میرے تایا سے؟ مناہل کے سوال پر فرزام کچھ پل کے لیے تو خاموش رہا، پھر خود پر ضبط کرتے ہوئے اسے ہر ایک بات بتا دی جسے سن کر مناہل پتھر کی ہو چکی تھی۔ وہ تو جانتی بھی نہیں تھی کہ اپنی ساری زندگی میں اس نے کن بیڑیوں کے درمیان گزاری تھی۔ میرے بابا ایسے نہیں تھے فرزام، وہ بہت اچھے انسان تھے۔ فرزام نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ جانتا ہوں من، اور شاید اپنی اچھائی کی وجہ سے وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ اپنی محرومیاں یاد کر کے مناہل کی آنکھیں روانی سے بہنے لگیں اور اس نے اپنا چہرہ فرزام کے سینے میں چھپا لیا۔ میں نے تمہیں اپنا وہ سچ بتایا ہے من، جو آج تک میں نے اور بہرام نے کسی کو نہیں بتایا۔ اس دنیا کے لیے ہم دونوں سلیمان خانزادہ کی اولاد ہیں۔ فرزام نے تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ کیا میرا ہر راز جان کر بھی تم مجھ پر یقین نہیں کرو گی؟ مناہل کی پلکیں فرزام کی بات پر جھک گئی۔ مجھے دھوکہ مت دینا فرزام، چاہے تو میری جان لے لینا، لیکن پلیز مجھے دھوکہ مت دینا۔ فرزام نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما اور اپنے ہونٹ اس کی بھیگی پلکوں پر رکھے۔ اس سے پہلے فرزام خانزادہ مرنا پسند کرے گا۔ اس کے جواب پر مناہل نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا اور آنکھیں موند کر لیٹ گئی۔ پوری رات نہ تو وہ سوئی تھی اور نہ ہی فرزام، بس دونوں ایک دوسرے کے قریب ایک دوسرے کی پریشانی کو محسوس کرتے رہے۔ شاید فجر کے قریب فرزام کی آنکھ لگی تھی۔ جب اس نے اٹھ کر دیکھا تو دن کے 10 بج رہے تھے اور مناہل اس کے پاس نہیں تھی۔ فرزام نے اٹھنا چاہا تو اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑی جس پر وہی پراپرٹی کے پیپر پڑے تھے۔ فرزام نے ان کے اوپر پڑے ایک کاغذ کو اٹھایا جس پر کچھ لکھا تھا۔ میں چلتی ہر سانس آپ کی امانت ہے فرزام، یہ دولت کیا چیز ہے؟ میں نے ان پر سائن کر کے اپنے یقین کا ثبوت دیا ہے۔ اب آپ کے یقین کا امتحان ہے فرزام، مجھے کبھی تنہا چھوڑیے گا نہ، صرف آپ کی من۔ فرزام نے وہ خط پڑھا تو 2 آنسو اس کی پلکوں پر اٹک گئے۔ اس نے بے یقینی سے ان پراپرٹی کے پیپر کو دیکھا جن پر سائن کر کے مناہل اپنا سب کچھ اس کے نام کر چکی تھی۔ میری من نے ان کا کاغذات پر نہیں، تمہاری بربادی کے پروانے پر دستخط کیے ہیں الطاف حیدر بیگ۔ اب تمہاری دولت کا غرور بہت جلد ہی ٹوٹنے والا ہے۔ فرزام نے اپنے ذہن میں نفرت سی الطاف بیگ کو کہا جس کی بربادی اب شروع ہو چکی تھی۔